ایپیسوڈ 183۔ عبداللہ کے دونوں آدمی باہر آ کر اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اب کسی بھی دیکھنے والے کو بینک میں سب معمول کے مطابق نظر آتا۔ جب میں اندر پہنچا تو وسیم بے ہوش گارڈز کے ہاتھ پاؤں، منہ اور آنکھیں ٹیپ سے بند کرا تھا۔ میں سیدھا سیف ایریا کی طرف بڑھا اور فولادی دروازے پر دستک دی۔ شائلہ اندر سے بولی، کون ہے؟ میں ہوں، ویسے تم سب ٹی وی پر دیکھ رہی ہوگی۔ اس نے ہنس کر دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آیا۔ شاہد منظور کرسی پر بے سود پڑا تھا۔ وہ تقریباً 40 برس کا عام سی شکل و صورت کا مرد تھا، بلکہ جسم کسی قدر بے ڈول تھا۔ عام حالات میں شائلہ شاید اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتی، لیکن اپنے مقصد کے حصول کی خاطر وہ اس کی داشتہ تک بن چکی تھی۔ میرے اشارے پر عبداللہ کا ایک آدمی اسے بھی کھینچ کر لے گیا۔ دوسرا آدمی جسے ڈرل اور برقی آری استعمال کرنا تھی اپنے اوزاروں سمیت اندر آ گیا۔ شائلہ نے کوڈ لگا کر لاکر روم کا دروازہ کھولا۔ اندر دیوار کے ساتھ 2 درجن لاکرز تھے۔ شائلہ نے دائیں طرف سے نیچے سے اوپر دوسری قطار میں چوتھے لاکر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ بالکل، میں بینک کے ریکارڈ میں دیکھ چکی ہوں، یہ پروفیسر نفیس کے نام پر ہے۔ نجی بینک کی کارکردگی کا یہ عالم ہے، پروفیسر کو مرے کئی مہینے ہونے کو آئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں۔ کیونکہ پولیس یا کسی اور طرف سے بینک کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ بینک کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے کلائنٹ زندہ ہے یا مر گیا۔ عبداللہ کا آدمی لاکر کا معائنہ کرا تھا۔ اس نے ڈرل سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہو جاتا کہ لاکر کی فولادی چادر کتنی موٹی ہے۔ اس نے ڈرل کی تار ساکٹ بورڈ میں لگائی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ وسیم شاہد اور بینک کے چاروں گارڈز کو واش روم میں منتقل کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ اس محدود سی جگہ میں ڈرل کا بے پناہ شور گونجنے لگا اور فی الحال ہم کوئی بات کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ویسے ہمیں لاکر کھولنے کی جلدی تھی۔ ڈرل کے برمے نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں چادر میں سوراخ کر دیا۔ اس میں دھاتی ریزے بھر گئے تھے۔ عبداللہ کے آدمی نے سوراخ صاف کیا اور فولادی چادر کا معائنہ کیا۔ یہ زیادہ موٹی نہیں ہے، لاکر کتنی دیر میں کھل جائے گا؟ اس نے برقی آری نکالی۔ اب شاید 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لگے۔ آپ باہر چلے جائیں، اس کا شور بہت زیادہ ہوگا۔ لاکر روم کا دروازہ بند کر دیں ورنہ آواز بینک کے باہر تک جائے گی۔ تم فکر مت کرو، ہمیں شور کی عادت ہے، تم اپنا کام کرو، وسیم نے کھردرے لہجے میں کہا۔ میں نے لاکر روم کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ عبداللہ کے آدمی نے برقی آری آن کر کے اس کا کٹر لاکر کے تالے والے حصے پر رکھا۔ فوراً ہی مشین کے شور میں دھات کٹنے کی کریہ آواز شامل ہو گئی۔ اس بند جگہ پر یہ واقعی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرل کے مقابلے میں آری سست روی سے کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ اگر کٹر کہیں پھنسے تو یہ پلٹ کر بہت قوت سے چلانے والے کی طرف آتا ہے اور اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے عبداللہ کا آدمی آرام سے کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شائلہ کے لیے شور ناقابل برداشت ہو گیا۔ شہباز پلیز، میں باہر جا رہی ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ میں شائلہ کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے عبایا کا نقاب ہٹا دیا تھا اور اس کے خد و خال تیکھے ہو رہے تھے۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ وہ چپ رہی۔ لاکر روم کا دروازہ بند ہونے سے باہر آنے والا شور بہت کم رہ گیا تھا۔ اس شور کا بینک کے باہر تک جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے سیف ایریا کا معائنہ کیا۔ دن میں اس جگہ کیش ہینڈلنگ کرنے والے بیٹھتے ہوں گے۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی درز کیشیئر کاؤنٹر کی طرف کھل رہی تھی جس سے کیش لیا اور دیا جاتا ہوگا۔ عقبی حصے میں لاکر روم تھا جہاں نقد رقم رکھی جاتی تھی۔ رات میں یہ سیکیورٹی سپروائزر کا دفتر بن جاتا تھا۔ شاہد منظور نے اپنی سہولت کے لیے صوفہ حاصل کر لیا تھا اور وہ اسے شائلہ سے ملاقاتوں میں استعمال کرتا تھا۔ شائلہ خاموش اور کچھ پریشان تھی۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تم مجھے لاکر کی دوسری چیزیں نہیں دو گے۔ میں جاؤں گا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ اتنے دن تمہارے ساتھ رہ کر میں تمہیں اچھی طرح جان گئی ہوں۔ تم میری تصویر اور نیگیٹو مجھے دے دو گے، لیکن دوسروں سے متعلق اسٹف مجھے نہیں دو گے، وہ تم ضائع کر دو گے۔ وہ میرے اندازے سے زیادہ چالاک ثابت ہوئی تھی۔ یو آر رائٹ، لیکن میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ تم نے کیا تھا، تمہارے کسی ساتھی نے تو نہیں کیا تھا۔ وہ ان چیزوں پر قابض ہو جائے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ تم سچ مچ ذہین عورت ہو۔ میں واقعی اس بلیک میلنگ اسٹف کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ لاکر سے جو رقم یا دوسری قیمتی اشیاء نکلیں گی وہ سب تمہاری ہوں گی۔ مجھے رقم یا قیمتی اشیاء کی پرواہ نہیں ہے۔ تم بلیک میلنگ اسٹف کے چکر میں ہو۔ کیا تمہارا ارادہ پروفیسر کا دھندا جاری رکھنے کا ہے؟ اس چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جبکہ تم مجھے چیزیں بھی نہیں دے رہے ہو۔ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے محسوس کیا وہ اتنی پریشان نہیں تھی جتنا کہ ظاہر کر رہی تھی۔ ممکن ہے وہ صورتحال سے سمجھوتا کر چکی ہو۔ بہرحال اس وقت میں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ریڈیو پر عبداللہ سے بات کر کے رپورٹ لی۔ اس نے جواب دیا، یہاں سب ٹھیک ہے، میں نے پوزیشن بدل لی ہے، اب میں براہ راست نگرانی کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بینک کے کہیں آس پاس آ گیا تھا اور اب براہ راست بینک کی نگرانی کر رہا تھا۔
ایاز اپنی جیپ کی طرف واپس چلا گیا تھا اور کام مکمل ہونے کا منتظر تھا. یہاں ایک طرف واٹر ڈسپینسر لگا تھا جس سے حسب ضرورت ٹھنڈا اور گرم پانی حاصل کیا جا سکتا تھا. میں نے اس سے پانی نکال کر پیا اور گھڑی دیکھی. لاکر کھولنے کی کوشش کو 10 منٹ ہو چکے تھے. اب میں نے سیف ایریا میں موجود کیمروں کے ریکارڈنگ باکس کو کھولا. اس میں 4 عدد ویڈیو کیسٹیں تھیں. ان میں بینک میں موجود 5 کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہو رہی تھی. شیلا نے کہا, ان کیسٹوں کو نکال لو. میں نے وہاں موجود واحد مانیٹر کی طرف دیکھا. 5 کیمروں کو اسی سے دیکھا جاتا تھا. اس کی اسکرین 4 حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور 4 کیمروں کا منظر دکھائی دے رہا تھا. ان میں ایک منظر بینک کے باہر کا بھی تھا. یہ وائڈ لینس کیمرہ تھا جو خاصے بڑے رقبے کو کور کر رہا تھا اور اس سے سڑک کے پار تک کا منظر دکھائی دے رہا تھا. میں نے شیلا کی طرف دیکھا. اتنی عجلت کی ضرورت نہیں ہے, ہم جاتے ہوئے کیسٹس لے جائیں گے. شیلا کسی قدر مضطرب ہو گئی. نہیں, ان کو ابھی ضائع کرنا مناسب ہوگا. اگر کسی وجہ سے یہ رہ گئی تو ہم سب پھنس جائیں گے. میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا. کس وجہ سے رہ جائیں گی؟ حالات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے, کب کیا رخ اختیار کر جائیں. تم ٹھیک کہہ رہی ہو, واقعی حالات کب کیا رخ اختیار کر جائیں, اس لیے فی الحال کیمروں کو اپنا کام کرنے دو. اس نے چٹتے انداز میں دروازے پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا. میرا خیال ہے لاک کھلنے والا ہوگا. تم فکر مت کرو, جیسے کھلے گا ہمیں پتہ چل جائے گا. 15 منٹ ہو چکے تھے اور میرا خیال یہی تھا کہ شاید کچھ وقت ابھی اور باقی ہے. میں وسیم سے معلوم کرنے ہی جا رہا تھا کہ عبداللہ کی مضطرب آواز آئی. شہباز صاحب, باہر گڑبڑ ہے. کیا ہوا؟ میں نے تیزی سے ریڈیو پر ایک انگلی رکھ کر پوچھا. میری گاڑی کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ ایک مشکوک گاڑی گزر کر بینک کی طرف آ رہی ہے. اس پہ مسلح افراد موجود ہیں. چیک کرو اور کسی بھی صورتحال میں آسرا مت کرنا. ممکن ہے آنے والے قاتلانہ عزائم کے ساتھ آ رہے ہوں. شیلا مجھے سن رہی تھی. اس کا کان ریڈیو سے لگا ہوا تھا. اس ریڈیو کا مائک مستقل آن کر دیا گیا تھا. اسی وجہ سے ہمیں شیلا اور شاہد منظور کی گفتگو مستقل سنائی دے رہی تھی. اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کس نے یہاں کے بارے میں بتایا ہے. میں نے اسے غور سے دیکھا. لاکر روم میں ریڈیو کام نہیں کر رہا تھا اور دوسرے وہاں بہت شور تھا. اگر ریڈیو کام کر رہا ہوتا تب بھی شاید وسیم کو اطلاع نہ ملتی. میں نے دروازہ کھولا اور وسیم سے پوچھا, کتنا کام باقی رہ گیا ہے؟ تقریباً 5 منٹ کا. باہر سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں, عبداللہ نے بتایا کہ مسلح افراد سے بھری ایک گاڑی بینک کی طرف آ رہی ہے. اسی لمحے باہر سے ایک فائر کی آواز آئی. یہ رائفل کا فائر تھا. میں نے عبداللہ سے پوچھا, یہ فائر کس نے کیا ہے؟ میرے ایک ساتھی نے. گاڑی والے ہمارے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی مجھے اطلاع ملی کہ ایک گاڑی اور آ رہی ہے. اس میں بھی مسلح افراد ہیں. اپنے تمام آدمیوں کو بینک کی طرف بلوا لو اور انہیں ہر قیمت پر اس طرف آنے سے روکو. یہ ہمارے فرار کا راستہ روکنے نہ پائے. یہی کر رہا ہوں میں, عبداللہ نے کہا. اس کا آخری لفظ تیز برسٹ کے شور میں گم ہو گیا. اس کے فوراً بعد قیامت خیز فائرنگ شروع ہو گئی. آنے والے بھی پوری طرح مسلح تھے اور ان کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے. بینک کے باہر موجود عبداللہ کے ساتھی اندر آ گئے تھے اور انہوں نے یہاں مورچہ سنبھال لیا تھا. اسی لمحے بینک کا بیرونی شیشے کا دروازہ گولیوں کی صد میں آ کر کرچی کرچی ہو گیا. میں نے چلا کر عبداللہ سے کہا, وہ لوگ یہاں تک آ گئے ہیں؟ نہیں, وہ سڑک کے پارے گلی میں ہے اور وہاں سے نشانہ بنانے کی کوشش کرے ہیں. دوسری گاڑی کہاں ہے؟ وہ بائیں طرف ایک گلی میں رکی ہے اور اس میں آنے والے کونے سے فائرنگ کرے ہیں. اپنے آدمیوں کو سمیٹ لو اور انہیں روکنے اور اپنا راستہ صاف رکھنے کی کوشش کرو. وسیم میرے پاس آ گیا تھا. اس نے کہا, یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یقیناً اس نے کوئی چکر چلایا ہے. یہ بکواس کر رہا ہے, میں نے کچھ نہیں کیا. شیلا تیزی سے بولی. شیلا, اگر بعد میں یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ کام تم نے کیا ہے تو مجھ سے کسی رحم کی توقع مت رکھنا. میں نے اسے خبردار کیا اور وسیم کو اس پر نظر رکھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بینک کے ہال میں آیا, جہاں عبداللہ کے 3 آدمیوں نے مورچہ سنبھال رکھا تھا, لیکن وہ فائرنگ سے گریز کر رہے تھے کیونکہ درمیان میں ہمارے لوگ بھی موجود تھے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دشمن کس پوزیشن پر ہے اور جب ہم یہاں سے نکلنے والے ہوں گے تو وہ ہمیں روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہے. تاریکی میں واضح پتہ نہیں چل رہا تھا, لیکن سڑک کے پار کوئی 100 گز کی دوری پر ایک بڑی گاڑی کے ساتھ چند افراد حرکت کر رہے تھے. ان کی طرف سے شعلے سے چمک رہے تھے. وہ عبداللہ کی گاڑی کی طرف فائر کر رہے تھے اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت جواب دے رہا تھا, لیکن منظر واضح نہیں تھا. مجھے بینک کے باہر لگے کیمرے کا خیال آیا اور میں سیف ایریا کی طرف پلٹ آیا. مانیٹر پر باہر والے کیمرے کو زوم کیا تو سڑک کے پاس کا منظر زیادہ واضح نظر آنے لگا. یہ ایک بڑی گاڑی تھی اور اس کے عقب میں کم سے کم 4 افراد موجود تھے. ان کے پاس خودکار ہتھیار تھے. میں نے عبداللہ سے کسی نقصان کا پوچھا. اس نے بتایا, اب تک سب ٹھیک ہے. میرا خیال ہے دشمن کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. مجھے تشویش ہونے لگی. ان کا انداز گھیرنے والا ہے, جیسے یہ ہمیں یہاں روکنا چاہ رہے ہوں. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جناب, اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا ہے تاکہ فرار کی صورت میں زیادہ سے زیادہ جگہ مل سکے. پولیس 15-20 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گی, ہمیں اس سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا. میں نے ایاز کو مخاطب کر کے پوچھا, تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ میری طرف کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ یہاں سے دور ہے. گڈ,
اس صورت میں تم نکلنے والوں کو کور دو گے؟ میں نے لاکر روم میں جھانکا. عبداللہ کے آدمی نے مجھے دیکھ کر کہا, شہباز صاحب کام ہو گیا ہے. اس نے برقی آری کا آخری بار چلایا اور لاکر کا بچ جانے والا حصہ بھی کاٹ دیا. لاکر کھل گیا. میں نے آگے بڑھ کر دیکھا. اس میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو وہی چاندی جیسی دھات کا بنا ہوا بریف کیس تھا جو میں چین سے ساتھ لایا تھا اور یہ میرے پاس چینی حکومت کی امانت تھا. دوسرا ایک لیدر بریف کیس تھا اور یہ خاصا بڑا تھا. میں نے دونوں کو باہر نکالا. اس کے علاوہ لاکر خالی تھا. میں نے باہر آتے ہوئے چرمی بریف کیس وسیم کی طرف اچھال دیا اور دھات والا اپنے پاس رکھا. اب نکلنے کی کرو. عبداللہ ہم باہر آ رہے ہیں, ہمیں کور دو. آپ میری طرف آئیے گا. اس نے کہا. وسیم اور تمہارے آدمی ایاز کی طرف جائیں گے. میں نے پلان بتایا. میں بریف کیس تمہارے پاس لا رہا ہوں, تم اسے کوٹھی میں لے جاؤ گے. اوکے, عبداللہ نے کہا اور اس کے فوراً بعد باہر فائرنگ کا ایک تیز مرحلہ شروع ہو گیا. عبداللہ اور اس کے ساتھی بیک وقت فائرنگ کرنے والوں کو دفاعی پوزیشن لینے پر مجبور کر رہے تھے تاکہ ہم بحفاظت بینک سے نکل سکیں. میں نے وسیم کی طرف دیکھا. ہمیں بہت تیزی سے نکلنا ہوگا. تم اور عبداللہ کے آدمی ایاز کی جیپ کی طرف جاؤ گے اور آپ؟ میں اور شہلا عبداللہ کی طرف جائیں گے. وہ سڑک کے درمیان والے حصے میں ہے, وہی میری گاڑی ہے, ہم اسی میں نکلیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پلان پر عمل کرتے اچانک وہ ہوا جو ہم نے سوچا نہیں تھا. شہلا نے ابایا سے ایک عدد پستول نکال کر وسیم کے سر پر اس کی نال رکھ دی. وسیم نے اپنا پستول جیب میں رکھ لیا تھا. اس نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ اسے ہاتھ میں رکھے. ہم دونوں بلکہ تینوں ساکت اور شجدہ رہ گئے. شہلا کے پاس پستول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر اس نے یہ کہاں سے لیا؟ اس نے وسیم کی جیب سے اس کا پستول نکال لیا اور آہستہ سے بولی, شہباز بریف کیس میرے ساتھ جائیں گے, اپنا پستول پھینک دو, جلدی کرو. اس نے وسیم کا پستول اس کی کمر سے لگا دیا. میں ہچکچایا تو اس نے پستول سختی سے لگاتے ہوئے کہا, شہباز اپنے ساتھی کی زندگی سے مت کھیلو, میں اسے شوٹ کر دوں گی. شہلا کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کہے پر عمل کرے گی. اس وقت وہ بالکل بدلی ہوئی اور بہت ہوشیار نظر آ رہی تھی. میں نے جلدی سے پستول میں اس کی طرف اچھال دیا. یہ لو. لیکن تمہارا کیا خیال ہے, تم نے جو باہر جال پھیلایا ہے اس سے خود بھی بچ کر نکل جاؤ گی؟ ہاں, میں نے داؤ کھیلا ہے اور مجھے یقین ہے اس بار بازی میرے ہاتھ میں رہے گی. باہر کون ہے؟ فتح خان کے آدمی. میں نے اسے اطلاع دی ہے. میں گہری سانس لے کر رہ گیا. اب واضح تھا شاہد منظور کے بے ہوش ہونے کے بعد شہلا نے فائدہ اٹھایا تھا. تم نے اس کے موبائل سے کال کی ہے؟ ہاں, اور یہ پستول بھی اسی کا ہے. میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں. مجھے ایک لمحے کو بھی خیال نہ آیا کہ شاہد منظور سیکیورٹی سپروائزر تھا اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہونا لازمی تھا. اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جبکہ شہلا میدان مار چکی تھی. میں وسیم کی زندگی کا ذرا سا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا. تمہارا فتح خان سے رابطہ تھا؟ ہاں, ہم دشمن ہیں لیکن ایک مشترکہ مفاد کے لیے ایک ساتھ ہو گئے. مجھے یہ چیزیں درکار ہیں. اس نے وسیم کے پاس موجود بریف کیس کی طرف اشارہ کیا. فتح خان تمہیں چاہتا ہے, لیکن یہاں سے نکلو گی کیسے؟ تم نکالو گے مجھے, یعنی میرے پاؤں سے لانتی چیز نکالو. یہاں سے تم مجھے نکالو گے؟ پھر اس نے وسیم سے کہا, میرے پاؤں سے یہ لانتی چیز نکالو. ہرگز نہیں. وسیم نے انکار کر دیا. اب تمہیں شاید ساری عمر اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا. دیکھو مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں شوٹ کر دوں. کھولو اسے. وسیم کھول دو اسے. میں نے وسیم سے کہا. اس نے مجبوراً نیچے بیٹھ کر شہلا کی پینٹ کا پائجہ اوپر کیا اور بم کو کھولنے لگا. شہلا مضطرب ہو گئی. یہ کیسے کھول رہے ہو؟ تو کیسے کھولوں؟ تم نے کہا تھا کسی نے بم اتارنے کی کوشش کی تو یہ پھٹ جائے گا. میں نے اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا ہے. وسیم نے اسے یقین دلایا اور اسے بم کا نقلی ریموٹ دکھایا. دیکھو اب اس کی روشنیاں جل بجھ نہیں رہی ہیں. شہلا کو یقین آ گیا. ویسے بھی وسیم بم کے بالکل پاس بیٹھا تھا, اسے کھول رہا تھا. اگر اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا تو اس کے خیال میں وسیم کبھی اس کے اتنا نزدیک نہ آتا. وسیم نے تاروں کی پرواہ کیے بغیر بم کھول کر اتار دیا. وہ شہلا کے پاؤں سے نکلا تو اس نے سکون کا سانس لیا. وہ ہماری طرف سے پوری طرح ہوشیار تھی. اسی دوران میں عبداللہ نے پوچھا, آپ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ ہم زیادہ دیر ان کو روک نہیں سکتے. یار مسئلہ ہو گیا. شہلا نے ہم پر قابو پا لیا ہے اور باہر اسی کے بلائے فتح خان کے آدمی موجود ہیں. یہ کیسے ہوا؟ بس یار, اپنی زندگی میں اسی قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے. ابھی کچھ دیر پہلے تک یہ ہمارے قابو میں تھی اور میری ذرا سی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس نے پانسا پلٹ دیا ہے. اب ہم اس کے قابو میں ہیں. شہلا سب سن رہی تھی. اس نے مجھ سے کہا, کوئی گاڑی منگواؤ, تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے عبداللہ سے گاڑی کا کہا تو اس نے جواب دیا, میں اپنی گاڑی بھیج رہا ہوں, آپ اس میں نکلیں, اس کے بعد ہم بھی یہاں سے نکلیں گے. وسیم نے کیمرے والی کیسٹس نکالی اور عبداللہ کے آدمی کو تھما دی. یہ سب ہمارے ساتھ جاتی. ہم سب نے دستانے پہن رکھے تھے اس لیے انگلیوں کے نشانات نہیں چھوڑے تھے. میں نے محسوس کیا کہ شہلا کی دلچسپی صرف پروفیسر نفیس والے چرمی بریف کیس سے تھی. اس نے دھاتی بریف کیس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی. ہم باہر آئے جہاں عبداللہ کے ساتھی بھی فتح خان کے آدمیوں کو دفاعی پوزیشن میں رکھنے کے لیے کارروائی میں حصہ لے رہے تھے. ریڈیو کی وجہ سے ان کو بھی پتہ چل گیا تھا. شہلا وسیم کی اوٹ میں تھی. یہ اس کے لیے آخری موقع والی بات تھی, اس لیے وہ پوری طرح چونکنا تھی. اس نے پستول عین وسیم کی پشت پر رکھا تھا اور دوسرا اس کے ہاتھ میں تھا.
وہ ایک لمحے میں گولی چلانے کے لیے تیار تھی. میں نے اس سے کہا تم باہر اس طرح آرام سے نہیں جا سکو گی. تمہارے بلائے لوگ اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے انہیں تمہاری بھی پرواہ نہیں ہوگی. تم فکر مت کرو، بس یہ سوچو اگر مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی تو میں وسیم کو لازمی شوٹ کر دوں گی. وسیم نہیں جائے گا، صرف میں تمہارے ساتھ جاؤں گا. نہیں، یہ مجھے لے جائے. وسیم تیزی سے بولا سوری، میرے ساتھ شہباز ہی جائے گا. ہاں، لیکن گاڑی تک میں اسے ہی ڈھال بنا کر لے کر جاؤں گی. جناب، گاڑی بینک کے سامنے آ گئی ہے. عبداللہ نے کہا تو میں نے جھانک کر دیکھا. اے ٹی ایم والے حصے کے بالکل سامنے گاڑی موجود تھی. ڈرائیور اسے فٹ پاتھ سے اوپر چڑھا لایا تھا. میں نے گارڈز کی وردیوں میں موجود ساتھیوں سے کہا تم لوگ یہاں سے نکلو. وہ ایک ایک کر کے نکلے اور دوڑتے ہوئے بینک کے ساتھ والی گلی میں چلے گئے. یہ حصہ کسی قدر محفوظ تھا. اب ہال میں میرے ساتھ صرف وسیم اور شیلا رہ گئے تھے. شیلا، یہاں سے نکلنا ہے، گاڑی آ گئی ہے. شاہد منظور کو کہاں قید کیا ہے؟ وسیم نے ہال کے کونے میں موجود واش روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ وسیم کو آڑ بنائے ہوئے بینک میں واش روم تک گئی اور اس کا دروازہ کھولا. شاہد اور دوسرے گارڈز بے ہوش پڑے تھے. شہلا کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی اس نے شاہد کو شوٹ کر دیا. گولی اس کے سر میں لگی. وہ بے ہوشی میں ذرا سا تڑپ کر ساکت ہو گیا. ہم دونوں دم بخود رہ گئے. میں چلا کر بولا یہ کیا تم نے؟ میں نے وہ کیا جو میری مرضی تھی. میں اسے زندہ چھوڑنے کا خطرہ نہیں لے سکتی تھی. اس نے مجھے بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے. اس نے دروازہ بند کر دیا. اس وقت ہم شہلا کے سامنے مجبور تھے. میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ عین موقع پر ترب کا پتہ پھینک کر بازی اپنے نام کر لے گی. پہلے میں نکلا اور دوڑ کر گاڑی میں گھس گیا. عبداللہ کا آدمی اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا. یہ پرانے ماڈل کی لگژری کار تھی لیکن بہت اچھی حالت میں تھی. میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور شہلا سے کہا آ جاؤ تم دونوں. وہ وسیم کی آڑ میں باہر نکلی. عبداللہ اور اس کے آدمیوں نے نہایت مہارت سے حملہ آوروں کو الجھا کر رکھا تھا اور اب وہ اس طرف فائرنگ نہیں کر پا رہے تھے. اس وجہ سے ہمیں اور دوسرے لوگوں کو بینک سے آسانی سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا. کار کے پاس آتے شیلا وسیم سے الگ ہوئی اور تیزی سے فرنٹ سیٹ پر آ گئی. چرمی بیگ اس نے وسیم سے فرنٹ سیٹ کے سامنے رکھوا دیا تھا. میں نے دھاتی بریف کیس وسیم کے حوالے کرنا چاہا تو شیلا نے کہا نہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا. یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے شیلا. میں نے کہا نا یہ ہمارے ساتھ جائے گا. کون آؤ. اس نے پستول میری پسلی سے لگا دیا. شیلا کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت ہماری کوئی بات نہیں سنے گی اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سچ مچ گولی چلا دے گی. مجبوراً میں نے وسیم سے کہا تم جاؤ، گاڑی چلاؤ اور اپنے آدمیوں سے کہنا ہمارے پیچھے آنے کی کوشش نہ کریں. شیلا نے اگلا حکم دیا. اس نے سیٹ بیلٹ باندھ لی تھی اور فی الحال پوری طرح مجھ پر نظر رکھے تھی. حد تو یہ کہ اس نے دونوں بریف کیس بھی لاپرواہی سے اپنے قدموں میں ڈال دیے تھے. میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے ریورس کر کے سڑک پر لایا. جیسے ہی گاڑی سڑک پر آئی دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی تھی. میں نے وسیم کی طرف دیکھا لیکن وہ عبداللہ والی گاڑی تک پہنچ گیا تھا. میں نے اسٹیئرنگ کاٹتے ہوئے گاڑی کو گھمایا اور پھر ایکسلریٹر دبا دیا. گاڑی کا پک اپ بہت اچھا تھا. وہ گولی کی طرح نکلی. جیسے ہی ہم خطرے کی حد سے ذرا باہر آئے شیلا نے میرے اور اپنے کان سے ہیڈ سیٹ کھینچا اور اسے گاڑی سے باہر پھینک دیا. پھر اس نے میری تلاشی لی اور موبائل نکال لیا. آخر میں اس نے ہاتھ پھیر کر اطمینان کیا کہ میرے پاس کوئی اور ہتھیار تو نہیں ہے. رفتار تیز کرو اور آگے آنے والے راؤنڈ اباؤٹ سے دائیں طرف مڑ جانا. اور کوئی حکم؟ میرا خیال ہے تمہارے آدمی ہمارے پیچھے ہیں. ظاہر ہے وہ اتنی آسانی سے تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ویسے تم نے واقعی ذہانت کا ثبوت دیا ہے. تمہیں معلوم تھا کہ شاہد منظور مسلح ہوتا ہے لیکن تم نے اس بارے میں بھاپ بھی نہیں نکالی اور اس کے موبائل فون کا ہمیں خیال ہی نہیں آیا. تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا. لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کون سی بات؟ یہی کہ فتح خان سے تمہارا اچانک تعلق کہاں سے نکل آیا؟ اچانک تو نہیں نکلا، پرانا تعلق ہے. میرا مطلب ہے کہ جب تم میرے قبضے میں آئی تو تمہاری اور اس کی دشمنی تھی. وہ بلف تھا. فتح خان اور میرے درمیان دشمنی والا معاملہ ختم ہو چکا ہے. تبھی اس نے تمہیں اتنی آسانی سے چارے کی طرح میرے سامنے ڈال دیا. مس شیلا، اگر تم مجھے اصل بات بتانا نہیں چاہتی ہو تو اس وقت میں تمہیں مجبور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن مجھے الو مت بناؤ. تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے. ادھر تم مجھے اور ان بریف کیسوں کو فتح خان کے حوالے کرو گی اور ادھر تمہاری اور میری حیثیت میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تمہارے خیال میں اتنی بے وقوف ہوں کہ یہ معمولی سی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی. میں نے کب کہا کہ میں فتح خان پر بھروسہ کرتی ہوں؟ میں اس پر 1 روپے کا بھی بھروسہ نہیں کر سکتی. تو پھر مجھے اور اس سامان کو اس کے پاس کیوں لے جا رہی ہو؟ کیونکہ مجھے یقین ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کا مطلب ہے کہ فتح خان کسی لحاظ سے تمہارے سامنے مجبور ہے. مجبور نہیں، اب ہم دونوں برابر ہیں. کیا تم بھول گئی ہو کہ اس نے اور اس کے آدمی نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ وہ ماضی کی بات ہو گئی. اور فتح خان کے جس آدمی نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی اسے میں نے اپنے ہاتھ سے مار دیا. فتح خان کا حساب کتاب وہ میں بعد میں کبھی لوں گی.
اس نے مبہم انداز میں کہتے ہوئے عقبی آئینے میں دیکھا. میں نے اس کی بتائی ہوئی چورنگی سے کار دائیں طرف موڑ لی. کار کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ یہ چوری کی ہوگی. عبداللہ اپنی کوئی کار اس طرح شہرہ کے حوالے نہیں کر سکتا تھا. اس منصوبے کے لیے اس نے یقیناً گاڑیاں اٹھائی ہوں گی یا اپنی گاڑیوں پر جعلی نمبر پلیٹ لگائی ہوگی. میں گھوما تو ایک گاڑی بدستور پیچھے لگی رہی. یہ کوئی بڑی گاڑی تھی کیونکہ اس کی ہیڈ لائٹس اونچی تھی. ممکنہ طور پر یہ کوئی ہائیس تھی یا اسٹیشن ویگن. یہ میرا کوئی آدمی نہیں ہے. ہمارے پاس اس قسم کی کوئی گاڑی نہیں ہے. میں جانتی ہوں اس میں فتح خان کے آدمی ہے. فتح خان کا نام سن کر میں کسی قدر بے چین ہو گیا. شیلا، تم اور فتح خان دونوں کو میں نے کبھی دشمن نہیں سمجھا. ہاں، تمہاری جانب سے محتاط ضرور رہا ہوں، لیکن تمہارے خلاف از خود کوئی کارروائی نہیں کی. ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے. کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ مجھے اس دھاتی بریف کیس سمیت جانے دو. اس کے بعد میرا اور تمہارا کبھی سامنا نہیں ہوگا، اور یہی ہم سب کے حق میں بہتر ہے. وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، سچ کہوں تو یہی خیال میرا بھی ہے. تم سے الجھنا کسی صورت ہمارے مفاد میں نہیں ہے، لیکن فتح خان کا خیال کچھ اور ہے. تم مجھے جانے کی اجازت دے سکتی ہو اور بعد میں فتح خان سے کہہ سکتی ہو کہ میں فرار ہو گیا. میں کہہ سکتی ہوں، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں. فتح خان یا اس کے آدمی پوری طرح ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر تم موقع دو تو. نہیں شہباز، اب ٹائم نہیں ہے، اور میں کامیابی کے اتنے قریب آ کر ناکامی کا خطرہ مول نہیں لے سکتی ہوں. کار روک دو. اس نے پستول میری طرف سیدھا کر لیا. میں نے کار کی رفتار سست نہیں کی، اور اگر میں نہ روکوں تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گی. اس سے حادثے کا امکان ہوگا، لیکن میں اسٹیئرنگ فوراً قابو میں کر کے حادثے کو جان لیوا ہونے سے بچا سکتی ہوں. لیکن تم یقینی طور پر اپنی جان سے جاؤ گے. میں کہہ چکی ہوں، کامیابی کے اتنے پاس آ کر میں ناکامی کا ذرا سے بھی خطرہ مول نہیں لوں گی. اس کے لیے میں اتنے دن تمہاری قید میں صبر سے رہی ہوں. مجھے امید ہے تم بھی صبر سے کام لو گے. نا اسٹاپ دا کار. مجبوراً مجھے کار کی بریک پر دباؤ ڈالنا پڑا. شہلا اتنے دنوں سے ہماری قید میں تھی اور میں نے اس کا بغور مشاہدہ کیا تھا. وہ مجھے ذہین اور چالاک لگی تھی، لیکن بس ایک حد تک. میرا خیال تھا کہ اس میں کمانڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ حالات کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتی تھی. لیکن گزشتہ آدھے گھنٹے میں اس نے میرے خیال کو غلط ثابت کر دیا تھا. وہ اس وقت بالکل بدلی ہوئی شہلا لگ رہی تھی، جس کے انداز میں 1% ہچکچاہٹ بھی نہیں تھی. اسے معلوم تھا کہ کس صورتحال میں اس کا رد عمل کیا ہوگا. کار کے رکتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اگنیشن سے چابی نکال لی اور مجھے حکم دیا، دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھو. میں نے ایسا ہی کیا. اس دوران میں عقب سے آنے والی کار آ کر ہمارے پیچھے رک گئی. اس میں سے 2 افراد اتر کر آگے آئے. سردی کی مناسبت سے انہوں نے جیکٹس اور اونی ٹوپے پہن رکھے تھے. نیم تاریکی میں ان کی صورتیں واضح نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک شخص کے بارے میں مجھے شبہ ہوا کہ وہ فتح خان تھا. پھر میرا شبہ درست ثابت ہوا. جلدی اس کی منحوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، شہباز خانہ، تم کو دیکھ کر کتنا خوشی ہو رہا ہے. یارا نیچے تو آؤ. میں نیچے اترا اور سکون سے بولا، خدا نہ کرے جو میں تمہارا یار ہوں، اس کے بجائے میں کسی کتے کا یار بننا پسند کروں گا. فتح خان کی شیو بڑی ہوئی تھی اور وہ کسی قدر مختلف لگ رہا تھا، لیکن میری بات پر اس کی صورت کے بگڑتے زاویے صاف محسوس ہوئے. شہباز خان، اب تمہارا مہلت ختم ہو گیا ہے. اس نے سرد لہجے میں کہا. اچھا، کیا تم نے ملک الموت کا کام سنبھال لیا ہے اور دوسروں کی مہلت طے کرنے لگے ہو؟ تم بہت بولنے لگا ہے. یہ تو میری شروع سے عادت ہے. اسی دوران میں شہلا دونوں بریف کے سنبھالے نیچے اتری اور فتح خان سے بولی، تم ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اس کے ساتھ اس علاقے میں موجود ہے. تم فکر مت کرو، وہ پیچھے آنے کا قابل نہیں رہا. میرا دل دھڑک اٹھا. فتح خان، کیا کیا تم نے؟ اچھا کیا، پرواہ مت کرو، کوئی مرا نہیں ہے. میرے آدمیوں نے راستے میں گھوکھرو ڈال دیے تھے. گھوکھرو سمجھتے ہو نا؟ وہ گولی جس پر چاروں طرف کانٹے نکلے ہوتا ہے، وہی. تمام گاڑی فلیٹ ہو گیا، ایک الٹ بھی گیا، لیکن امید ہے کسی کو نقصان نہیں ہوگا. فتح خان، چلو یہاں سے، باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. اس بار شہلا نے تیز لہجے میں کہا. چلو شہباز خانہ. فتح خان نے اپنی گاڑی کی طرف اشارہ کیا. میرا اندازہ درست نکلا. یہ ایک وین تھی جو کسی کو چھپا کر لے جانے کے لیے نہایت موزوں گاڑی ہے. گاڑی میں ایک ڈرائیور بھی تھا. فتح خان کے ساتھ اترنے والا دوسرا آدمی آگے ڈرائیور کے ساتھ جا بیٹھا، جبکہ فتح خان، میں اور شہلا پچھلے حصے میں آئے. یہاں بڑی شاہانہ قسم کی صوفہ نما سیٹیں تھیں. شہلا اور فتح خان ایک سیٹ پر بیٹھ کر اور مجھے ان کے سامنے بیٹھنا پڑا. اس وقت شہلا اور فتح خان دونوں برابر ہی لگ رہے تھے، اگرچہ انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی. میں نے شہلا کی طرف دیکھا. فتح خان کی حرکت کو تم کیا کہو گی؟ یہ بھی مرشد کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. فتح خان بھی پتوں اور شاخوں پر وار کر رہا ہے. یہ سب معمولی اور عارضی نقصان ہے. مرشد انہیں آرام سے پورا کر سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ایسا نقصان دیا جائے جس کی وہ تلافی نہ کر سکے. یعنی اس کی ذات کو نقصان؟ بالکل. میں نے کہا تھا نا، مرشد کے نزدیک اس کی ذات کے علاوہ اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. شیلا ٹھیک بولتا ہے. ہم بھی صرف اسے جھٹکا دے رہا ہے. ابھی اس سے براہ راست بدلہ لینے کا وقت نہیں آیا. جب آئے گا
تو یقین کرو مرشد کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فتح خان دھاتی بریف کیس کا معائنہ کرا تھا۔ اس نے غالباً ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ نمبروں سے کھلنے والا یہ بریف کیس بہت جدید ساخت کا تھا۔ فتح خان اس کے لاک کا نمبر چھیڑنے جا رہا تھا کہ میں نے جلدی سے کہا، کوئی بٹن دبانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ غلط نمبر ملانے کی صورت میں بریف کیس دھماکے سے پھٹ سکتا ہے۔ فتح خان کا ہاتھ رک گیا۔ تم میرے کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں، میں تمہیں بلا وجہ فوت ہو جانے سے بچا رہا ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ بریف کیس کس کا ہے، لیکن جس کا بھی ہے اس کے لیے ایسا انتظام کرنا بالکل ممکن اور ضروری ہے کہ کوئی غلط طریقے سے اس بریف کیس کو کھولنے کی کوشش کرے تو یہ دھماکے سے تباہ ہو جائے، اور ظاہر ہے جو اس کے آس پاس ہوگا وہ بھی مارا جائے گا۔ فتح خان یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں کوئی اندھا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ فتح خان نے برا سا منہ بنایا۔ یہ تم کو الو بنا رہا ہے، یہ بریف کیس اسی کا ہے اور یہ اس کے نمبر جانتا ہے۔ یہ اس کا نہیں ہے، اس نے مجھے اس وقت بتایا تھا جب میں اس کی قید میں تھی، اور اس وقت اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے تمہارا مرضی۔ فتح خان نے بریف کیس واپس سیٹ پر رکھ دیا۔ ہم بعد میں آرام سے چیک کر کے کھول سکتے ہیں۔ میں ایک شخص کو جانتی ہوں جو اس قسم کی چیزوں کا ماہر ہے اور معاوضے پر کام کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اس بریف کیس کو کھول لے گا، اس لیے اجرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ فتح خان کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس نے پشتوں میں چلا کر اپنے آدمیوں کو گالی دی، تیز چلاؤ، کیا مردار کی طرح ٹہلتا ہے۔ حالانکہ وین بالکل ٹھیک رفتار سے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فتح خان مجھے کہاں لے جا رہا تھا، لیکن اس کا ٹھکانہ یقیناً کسی باقاعدہ آبادی میں ممکن نہیں تھا۔ اس کا راول ڈیم سے آگے والا ٹھکانہ میں نے دیکھا تھا، جہاں سے اس نے مجھے بے ہوش کر کے حویلی پہنچا دیا تھا۔ اب وہ ٹھکانہ یقیناً فتح خان چھوڑ چکا تھا۔ وہ ان دنوں مرشد سے بھی بچتا پھر رہا تھا، جو اسے اپنے قابو میں لینے کے لیے بےتاب تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد وین کو یوں جھٹکے لگنے لگے جیسے وہ کچے راستے پر آ گئی ہو، اور یہ جھٹکے دار سفر تقریباً 20 منٹ جاری رہا تھا۔ پھر وین رک گئی۔ فتح خان کے دونوں آدمی نیچے اترے اور انہوں نے پیچھے کا سلائڈنگ ڈور کھولا۔ پہلے فتح خان اترا اور پھر اس نے مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نیچے آیا۔ رات گہری تھی اور چاند بھی نہیں تھا، لیکن آسمان بہت صاف تھا اور تاروں کی روشنی کسی حد تک تاریکی دور کر رہی تھی۔ یہ کسی جنگل کا ایک حصہ تھا۔ چاروں طرف سفیدے کے دیو قامت اور گھنے درخت تھے۔ عام طور سے سفیدے کے درخت اونچے تو بہت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاص حد سے زیادہ گھنے نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں موجود درخت خاصے گھنے تھے۔ انہوں نے اس خالی جگہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، جس کے درمیان میں پتھر اور لکڑی سے بنی ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ اس کی بنیادیں اور دیواریں پتھروں کی بنی تھی، جبکہ چھت لکڑی کی تھی۔ چاروں طرف خالی زمین تھی اور پھر پتھر سے بنایا ہوا ایک 5 فٹ اونچا احاطہ تھا، جس میں گیٹ نہیں تھا اور آنے جانے کا راستہ کھلا ہوا تھا۔ عمارت بظاہر ویران نظر آ رہی تھی۔ فتح خان کے ایک آدمی نے عمارت کے واحد دروازے پر لگا ہوا تالا کھولا اور اندر چلا گیا۔ فوراً ہی اندر روشنی نظر آنے لگی۔ یہاں بجلی نہیں تھی، یہ آگ کی روشنی تھی۔ فتح خان نے پستول نکالا اور مجھے اشارہ کیا تو میں بادل ناخواستہ اندر کی طرف بڑھا۔ پہلا کمرہ ایک نشست کا تھی، جس میں پرانا مگر قابل استعمال صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ فرش پر پرانا لیکن بہت دبیز قالین تھا۔ فتح خان کے آدمی نے دیوار پر لگا کیروسین لیمپ جلایا اور وہ کمرے اور عمارت میں موجود دوسرا لیمپ بھی جلانے لگا۔ دوسرا آدمی باہر ہی رک گیا تھا۔ کچھ دیر میں شہلا بھی دونوں بریف کیس سنبھالے اندر آ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کیا تو سردی کا احساس کم ہوا۔ فتح خان ایک صوفے پر براجمان ہو گیا۔ بڑی سی نشستگاہ سے آگے ایک گیلری نظر آ رہی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اس جگہ 2-3 کمرے اور ہوں گے، کیونکہ باہر سے یہ عمارت بہت بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تمہارا عارضی ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک پہچانا تم نے۔ آج کل میں ان تمام جگہوں سے دور ہوں جن کے بارے میں مجھے ذرا سا بھی شبہ ہے کہ مرشد ان کے بارے میں جانتا ہوگا۔ تمہارے خیال میں یہ جگہ محفوظ ہے کیا؟ 100% تو نہیں کہہ سکتا۔ اس دوران میں شہلا دونوں بریف کیس لے کر اندر چلی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ فتح خان کو دونوں بریف کیسوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ راستے میں اس نے دھاتی بریف کیس کھولنے کی کوشش بھی اس لیے کی تھی کہ وہ اسے ذرا مختلف لگا تھا۔ یہ معاملہ اس نے مکمل طور پر شہلا کے سپرد کر رکھا تھا۔ اس کا رویہ حیرت انگیز طور پر میری توقع کے بالکل خلاف اور شہلا کے کہے کے عین مطابق تھا۔ فتح خان کے آدمی نے مکان میں موجود آتش دان جلا دیے تھے اور ان کی حرارت رفتہ رفتہ سردی کے احساس کو کم کر رہی تھی۔ فتح خان سکون سے بیٹھا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے فی الحال مجھے بھی فراموش کر دیا ہے۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔